میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، غربت بھی آ رہی ہے، تنگ دستی بھی آ رہی ہے، مالی لحاظ سے بھی پریشان ہے، وسائل کی بھی کمی ہے، مسائل زیادہ ہے۔ ہر آدمی جو ہے وہ اتنا کما نہیں پا رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے گھر کا نظام چل سکے، اتنی اس کی آمدنی نہیں ہے جس کے ذریعے سے اس کے گھر کا نظام چل سکے اور بہتر طریقے سے چل سکے۔ اور بہت سارے ایمان والے ایسے ہیں کہ جب وہ کفار کو دیکھتے ہیں، باطل لوگوں کو دیکھتے ہیں، گمراہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، دین سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ بیچارے جو ہے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کی زبانوں پر ناشکری کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں کہ دیکھو فلاں اللہ کا نافرمان ہے لیکن اس کے پاس مال بہت ہے، اس کے پاس دولت بہت ہے، اس کے پاس دنیا کی چیزیں بہت ہیں، ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مسجد میں جا کر کے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اوپر پریشانی ہے، ہمارے گھر کا جو ہے نظام روزی اتنی پوری نہیں ہو رہی جس کے ذریعے سے گھر کا نظام چل سکے۔ آخر اللہ نے سارے کرامتیں، سارے عنایات اور ساری نوازشات اپنے نافرمانوں پر کیوں کر رکھی ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ کامیابی کا مدار نہیں ہے۔ کسی کی دنیا کے جاہ و جلال کو دیکھ کر کے، دنیا کے مال و متاع کو دیکھ کر کے، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کے، دنیا کے عیش و عشرت کے سامان کو دیکھ کر کے ہم اس سے مرغوب نہ ہوں، ہم اس کے ذریعے سے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، جو دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، جو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جو اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ابھی اس وقت دنیا کے اندر اس محلے میں، آس پاس پڑوس میں کتنے نوجوان ہوں گے، کتنے بوڑھے ہوں گے، کتنے مرد ہوں گے، کتنے بچے ہوں گے جو دنیا کے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، جو دنیا کے جو ہے فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ان سارے فکروں سے نکال کر کے، ان سارے غموں سے نکال کر کے، ان سارے دلدل سے نکال کر کے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور ابھی آپ دنیا کے سب سے بڑے حاکم اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کو سن رہے ہیں، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑی سعادت کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم دنیا والوں کو دیکھ کر کے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ نے جو ہے دنیا کے مال، اسباب، تجارت، دنیا کی معیشت، دنیا کی دولت کو کامیابی کا ذریعہ نہیں بنایا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ چیزیں عزت اور کرامت اور شرافت والی نہیں ہے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، اگر آپ نے اللہ کے نزدیک اللہ کے محبوب بندوں کو دیکھنا ہے، پہچاننا ہے، سمجھنا ہے کہ اللہ کے ہاں کامیاب کون ہے، اللہ کے ہاں عزت والے کون ہیں، اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے اور شہرت والے کون ہیں، اللہ کے ہاں انعام یافتہ کون ہے، اللہ کے ہاں کامیاب کون ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے فرما دیا کوئی کسی جھونپڑی میں رہنے والا ہے، کوئی کسی غریبی میں زندگی گزارنے والا ہے، کوئی 2 وقت کی روٹی کھا کر کے گزارا کرنے والا ہے، کوئی اپنے بچوں کا صرف پیٹ جو ہے بھر کر کے کھانا کھلانے والا ہے اور صرف گھر کا نظام چلانے والا ہے، اور اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی میں تقوی ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے،
اس کے دل میں خوف خدا ہے، اس کو پتہ ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، میں کائنات کے کسی کونے پہ چلا جاؤں، زمین کے کسی کونے پہ چلا جاؤں، اندھیرے کے کسی کونے پر چلا جاؤں، دل کی تاریکی میں کسی کونے پر چلا جاؤں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے مجھے بڑا کیا ہے، جس اللہ نے مجھے جوان کیا ہے، جس اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی ہے، جس اللہ نے مجھے زبان عطا فرمائی ہے، جس اللہ نے مجھے کان عطا فرمائے ہیں، جس اللہ نے مجھے پاؤں عطا فرمائے ہیں، جس اللہ نے مجھے ہاتھ عطا فرمائے ہیں، جس اللہ نے مجھے جو ہے خاندان کنبہ اور قبیلہ عطا فرمایا ہے، اگر میں دنیا کے راحت، دنیا کے سامان، دنیا کی دولت، دنیا کی لالچ کی خاطر پڑھ کر کے اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہوں تو یہ دنیا کے سب سے گھاٹے والا سودا ہے، یہ سب سے خسارے والا سودا ہے، یہ سب سے ناکامی والا سودا ہے۔